ہم سب لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ایک چھوٹے سے ٹراما سے گزرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں اور زبانیں بٹر ہو جاتی ہیں، کڑوی ہو جاتی ہیں، اور شیطان یہ کرتا ہے کہ وہ وکٹم مینٹالٹی کو ہمیں سیل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم کسی سٹیج پہ جا کے اپنے آپ کو یہ تسلی دے دیتے ہیں کہ بیکاز وی ہیو ہیڈ اے بیڈ ایکسپیرئنس، بیکاز ہم ایک کسی تلخ ایکسپیرئنس سے گزرے ہیں، ہم کسی ٹراما سے گزرے ہیں، اس ٹراما کو انالائز کیے بغیر اور اس میں زیادہ سوچے سمجھے بغیر، اور اس میں خود سے ہی ہم خود کو وکٹم بنا لیتے ہیں، اور اگلے بندے جتنے بھی اس میں انوالوڈ ہوتے ہیں ان سب کے سب کو ہم 100% ولن بنا دیتے ہیں۔ اور یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن بیسیکلی جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم بٹر بھی ہو جاتے ہیں، ہمارے دل سخت بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو میرا حق بنتا ہے کہ میں بٹر ہوں، اور میرا حق بنتا ہے کہ میرا دل سخت رہے، جب کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے، جب ہم اس سے رجوع کرتے ہیں تو قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے۔ قرآن بار بار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ نرمی اختیار کریں۔ ایون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے قرآن میں کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا فرعون کے پاس، انہیں بھی یہ انسٹرکشنز دی گئیں کہ آپ اس سے نرمی سے بات کرنا۔ یہ اس لیے ہے کہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ اگر ایک انسان، اگر یہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ دنیا کا ٹیسٹ مشکل ہے، تو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جب دیکھا جائے تو ٹیسٹ چھوٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ کہانی سٹارٹ ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، پھر اللہ نے بتایا کہ میں نے معاف کر دی۔ تو کہانی کیسے شروع ہوئی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اللہ نے وہ غلطی معاف کر دی، جبکہ آدم علیہ السلام اور اللہ کے درمیان کوئی نبی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ انسٹرکشن دی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ یہ بھی دھیان رکھنے والی بات ہے کہ آدم علیہ السلام اور اللہ کے درمیان کوئی مڈل مین نہیں تھا، ان کے درمیان کوئی نبی نہیں تھا جس نے کوئی میسج دیا ہو، اور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ یا کوئی تفسیر یا اس میں کوئی ٹرانسلیشن میں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ کے درمیان کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ میسج دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، بتایا کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے توبہ کی اور معافی مل گئی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر دنیا میں ہم آئیں، اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہمیں یہ بھی بار بار یاد کرا رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی، معافی مانگ لو، کوئی غلطی ہو گئی معافی مانگ لو، میں معاف کرنے والا ہوں، میں بہت معاف کرنے والا ہوں، میں بہت رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار جو بسم اللہ کہنے کے لیے انسٹرکشنز دی ہیں، وہ اس لیے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اور یہ اس کے لیے تو فرشتے بھی ہیں، فرشتے تسبیح کر رہے ہیں، 24 گھنٹے کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، اور وہ تو شاید سوئے بغیر کر رہے ہیں، ہم تو سو بھی جاتے ہیں۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمیں ہر وقت یاد رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ شیطان ہمیں کیا یاد کراتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ غضب کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ اینگری نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا یاد کراتے ہیں؟ میں رحم کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ میں تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ساتھ الرحمن، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس بھی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ رحمان کے ساتھ کوئی غضب والا یعنی ایلیمنٹ شامل کر دیتے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے بھی ہیں اور سزا دینے والے بھی ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں بار بار یاد کروایا ہے کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہر وقت یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں۔ لیکن اس کا مقصد اور کیا ہے یہ یاد رکھنے سے؟ ہمیں اس میں بیسک چیز کیا ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے؟ بیسک چیز یہ ہے کہ غلطی ہم کرتے ہیں اور بلیم ہم نعوذ باللہ اللہ کو کرتے ہیں۔ یہ اس بات پر غور کریں، ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کی
شرح یا ان لوگوں کی کوانٹٹی بڑھتی جا رہی ہے. انفارچونیٹلی بہت زیادہ لوگ اس طرح کے ہوتے جا رہے ہیں جو خود تو کبھی قرآن کو، حدیث کو، کبھی ڈاکٹر کی یعنی جو پرسکرپشن ہے اس کو فالو نہیں کرتے، کبھی دوائی نہیں کھاتے، کبھی چینی نہیں چھوڑتے، اور پھر جب یعنی ٹانگ کٹ جائے تو پھر جا کے ڈاکٹر کو بلیم کرتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا نا. دنیا میں تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو شوگر ہے اور آپ نے چینی نہیں کھانی، شوگر بھی آپ کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی ہے اور چینی نہیں آپ نے کھانی تھی، اور جب آپ کو پھر کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے اور آپ کی ٹانگ کٹ جاتی ہے خدا نخواستہ، تو ڈاکٹر کو جا کے آپ بلیم نہیں کرتے. اسی طرح وہ ڈاکٹر آپ کی ربس کو کاٹ کے جب دل اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اس کو پمپ کرتا ہے اور آپ کو زندگی دینے کے لیے کرتا ہے، تو ڈاکٹر کے ساتھ تو کوئی لڑائی نہیں ہے. لیکن جب زندگی میں ہم میس اپ کر جاتے ہیں، اینڈ وی میس اپ بگ ٹائم، بیکاز ہم اللہ کی باتوں کو مان ہی نہیں رہے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ڈاؤٹ پہ ڈاؤٹ کرنے لگے ہوئے ہیں. جبکہ ہم ایک 4-5 سال کا علم حاصل کرنے والا بندہ، وہ بھی 4-5 سال میں، یاد رکھیں کہ 4-5 سال کی تعلیم حاصل کر کے ایک اسپیشلسٹ جو بنتا ہے وہ 4-5 سال میں 10-10 گھنٹے روز کا سوتا بھی ہے، 10 نہیں تو 5. تو نیٹ اگر نکال لیں، اس کی زندگی کا کھانا پینا بھی ہوتا ہے، باتھ روم بھی جانا ہوتا ہے، اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، ٹریولنگ بھی کرنی ہوتی ہے. تو صرف یہ نہیں ہے، اب آپ نیٹ نکالیں 5 سال میں ایک بندہ تھوڑا سا علم حاصل کر رہا ہے اور آپ اس کے اتنی زیادہ بات مانتے ہیں، اتنی زیادہ بات مانتے ہیں کہ وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوائی میں کیا دے رہا ہے، اور آپ اندھوں کی طرح کھا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جن کے پاس سب قسم کا علم ہے اور ہر چیز کا علم ہے، جب وہ آپ کو کسی چیز سے منع کرتے ہیں، آپ کے دل میں ڈاؤٹس ہی ڈاؤٹس ہیں. اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ جب کوئی غلطی خود کرنی ہے اور اس کا بلیم اللہ پہ ڈال دینا ہے، اس سے بڑی زیادتی اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی زیادتی اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اس سے بڑا، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شرک سے بھی یعنی بہت اونچی چیز ہے یہ، کہ آپ نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کے مقابل لا کے کھڑا کر دیا، کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ اتنی آپ کی اوقات ہو گئی کہ آپ نے اللہ کو ڈائریکٹلی نعوذ باللہ کہہ دیا کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا ہے، اور یہ اللہ نے میرے ساتھ کیوں کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے. اور جب آپ انالیسس کریں ساری سچویشن کا تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید 1 کروڑ اپرچونٹیز دی تھی جن کو آپ نے استعمال نہیں کیا. وہ ایک چھوٹی سی چیز، یعنی اگر آپ ایک چکن بناتے ہیں یا کوئی دال بناتے ہیں، اگر آپ اس میں ایک نمک نہ ڈالیں، نمک آپ کے گھر میں موجود ہے، تو اس کے بعد نعوذ باللہ آپ کیا کہیں گے کہ اللہ کی وجہ سے دال خراب ہو گئی کیونکہ اللہ نے نمک نہیں ڈالا تھا. نہیں، ان باتوں میں، ان معاملات میں ہمیں ساری عقل ہے، لیکن جب بات آتی ہے نا جہاں پہ ہم خود میس اپ کر دیتے ہیں ہر چیز کو، یعنی جہاں پہ ہمیں ایکشن لینا ہے وہاں ہم دعائیں کرتے ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی آج تک، چھوٹے ہوتے سے کیا ہم نے کبھی آج تک کھانا سامنے رکھ کے دعا کی ہے کہ یہ کھانا میرے منہ میں چلا جائے؟ ہم خود سے اٹھاتے ہیں نا، توڑتے ہیں ایسے کر کے، اس کو اٹھاتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، چباتے ہیں، پھر اس کو سوالو کرتے ہیں. اتنے سارے پروسیسز ہیں. اسی طرح پکانے کا مرحلہ اور ہے، اس کو اگانے کا مرحلہ اور ہے. ایک ایک سٹیج پہ ہم ہر سٹیپ کو فالو کرتے ہیں. لیکن جب ہم نے دنیا کے معاملات میں اپنے معاملات کو ایٹ اے ہائر لیول فکس کرنا ہے، ہم اس وقت دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں اور 100% دعاؤں پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. اور جب 100% دعاؤں پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اور لوگوں کے پاس جا کے بھی دعائیں کروانا شروع کر دیتے ہیں. یہاں سے ساری کرپشن سٹارٹ ہوتی ہے، بیکاز ہم اس کے بارے میں ایکشن لے نہیں رہے اور دعائیں مانگنے لگے ہوئے ہیں کہ یہ ایسے ہو جائے، یہ ایسے ہو جائے. نہیں، کبھی بیٹھ کے ہم نے یہ نہیں کیا کہ گھر بیٹھے دعائیں مانگ رہے ہیں، گروسری گھر آ جائے، آسمان سے گر پڑے. اور بہت سارے معاملات میں جس میں ہمیں کچھ ایکشن لینا چاہیے، ہم ایکشن نہیں کر رہے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ارد گرد کے کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں جن پہ ہم انسپوکن ریلائنس ہے ہماری، کچھ رشتہ دار ہیں جیسے پیرنٹس ہو گئے اور کچھ ہو گیا، ہم ان پہ ریلائی کر رہے ہیں کہ ہمارے کہے بغیر وہ ہمارا یہ کام کر دیں. ان کو خود کو خیال ہونا چاہیے، ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ ہمارے کام کر دیں گے. جب ہم کہتے نہیں ہیں پھر وہ، اور دوسرے لوگ کرتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے ذہنوں میں اور مسئلے مسائل ہیں، پھر اس سے ایک انسپوکن ٹاکسیسٹی بڑھتی جاتی ہے. تو یہ جو انسپوکن ٹاکسیسٹی ہے نا، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا اس کا سلوشن یہ ہے کہ کمیونیکیشن سکلز آنی چاہیے ہم لوگوں کو.
اور کمیونیکیشن سکلز بالکل ڈپلیٹ ہوتی جا رہی ہیں. لوگوں کو کوئی تمیز ہی نہیں ہے کہ بات کیسے کرنی ہے. لوگوں کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ اگلے کی بات کا کیا اثر لینا ہے. یعنی ہم ٹھگ کر کے کسی کی بات کو ایک دم سے جج کر کے اور اس کو نیگیٹو جج کر دیتے ہیں. تو کمیونیکیشن سکلز کے اگر آپ لے سکتے ہیں تو کورسز لیں، قرآن سے سیکھیں. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں اگر بیان سکھایا ہے تو کس طریقے سے سکھایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار انسٹرکشنز دی ہیں کہ بات کرو، بہترین کرو ورنہ خاموش رہو. تو اس کی کوئی وجہ ہے. اور اگر ہمیں یہاں تک بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس فرشتے ہیں جو ایک ایک بات ہماری لکھ رہے ہیں، یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ بات کا کیا اثر ہوتا ہے، کیا امپیکٹ ہوتا ہے. کئی باتیں ایسی ہیں جہاں پہ جیسے بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی آواز اگر اونچی ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کئی موقعوں پر آواز کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ بھی آپ کے اعمال کو ضائع کرا دیتا ہے. یہ سارے واقعات اسپیچ سے ریلیٹڈ، کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ، آواز کے اتار چڑھاؤ سے ریلیٹڈ، یہاں تک کہ قرآن میں تو فیشل ایکسپریشنز تک پہ آیتیں آ گئی ہوئی ہیں. تو اپنے آپ کو، ہمارا ایم جو ہے نا وہ ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. ہم نے کسی انسان کو راضی نہیں کرنا. جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا اپنا ایک مشن رکھیں گے نا لائف کا، تو ہم ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کریں گے اور ہر اس چیز کے بارے میں کانشیس ہو جائیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو کہ ایک مینز بن سکتی ہے، جو ایک بہانہ بن سکتی ہے، جو کہ ایک ٹول بن سکتی ہے ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو جو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مشن پہ چل رہا ہے اس دنیا میں، جو کہ چلنا سب کو ہی چاہیے، اسی مشن پہ ایک ہی مشن ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کریں اللہ راضی ہو جائے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ بہت زیادہ دھیان دیں اور وہ طریقے ڈھونڈیں کہ اچھا اگر مجھے گھر میں ایسی سچویشن آ گئی تو میں نے بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، اگر مجھے ایسی سچویشن آ گئی تو میں نے چھوٹوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، اگر مجھے کوئی ایسی سچویشن آئی میں نے اپنے نیبرز کے ساتھ کیسی بات کرنی ہے. یہ آپ کے پاس اپنے دماغ کے اندر نا چھوٹے چھوٹے ٹیمپلیٹس ہونے چاہیے کہ آپ نے کسی کو کیسے گریٹ کرنا ہے، آپ نے کیسے کسی کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرنی ہے. چھوٹے چھوٹے جملے ان کے ٹیمپلیٹس بنا لیں کہ جب بھی پیرنٹس سے بات ہو رہی ہے تو 2-3 جملے لازمی ان کو بولیں ایسے. یعنی آپ کو جن کا آپ کو پتہ ہی ہوگا، خود کو انسان کو پتہ ہوتا ہے اپنی فیملی کے بارے میں کہ میں کوئی ایسی بات کر دوں فون رکھنے سے پہلے امی سے بات کرتے ہوئے کہ جس سے میری امی کا دل خوش ہو جائے اور ان کا دل سارا دن ان کا دل خوش رہے. تو میں کوئی ایک چھوٹا سا جملہ ایسا کہہ دوں جس سے وہ خوش ہو جائیں. میں اپنے ابو سے بات کرتے ہوئے سارے دن میں کوئی فون بند کرنے سے پہلے میں کوئی ایسی بات کر دوں جس سے ان کا دل خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائیں. یہ خاموش رہنا ضروری نہیں ہوتا کہ اگر وہ کچھ نہیں کر رہے تو آپ بھی کچھ نہ کریں. انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنے قبر میں جانا ہے. اور اگر آپ کا رخ ہر وقت اللہ کی ذات کے اوپر ہے، آپ کا فوکس اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، آپ کا فوکس اللہ کے چہرے پہ ہے، اگر آپ اللہ کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں تو لوگ آپ کے سامنے سے بلر آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. لوگ بالکل آپ کے سامنے سے بلر آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اٹس جسٹ یو اینڈ اللہ تعالیٰ. صرف آپ ہیں اور اللہ کی ذات ہے. باقی سب لوگ ہیں تو موجود ہیں آپ کی زندگی میں، لیکن آپ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رہے ہیں نا، فرسٹ گوز ٹو اللہ تعالیٰ اینڈ دین ٹو دوز پیپل. جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ صدقہ کرتی تھیں تو وہ صدقے کو خوشبو لگاتی تھیں. اللہ عالم، یہ میں نے میری دوست نے بتایا تھا کہ وہ کہتی تھیں کہ صدقہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے اور پھر اس کے ہاتھ میں جاتا ہے کہ جس کو دے رہے ہیں، فقیر جو ہوتا ہے. تو اسی طرح سے آپ کا جو فوکس ہے نا، آنکھوں کے سامنے کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ دین کا کام بھی کر رہے ہیں تو آپ کی آنکھیں سب کے عیبوں سے بند اس طرح سے ہونی چاہیے کہ آپ ان کی اصلاح بھی کر رہے ہیں تو آپ ان کو جج نہ کریں. ڈونٹ فارم این اوپینین اباؤٹ دیم. یعنی آپ جس کے ساتھ بھی احسان کریں یا کوشش کریں کہ ان کے ساتھ آپ نے ان کی اصلاح آپ نے کرنی ہے، ان کے بہتری کے لیے کرنی ہے، تو آپ کے دل میں کھٹا پن یا بغض نہ آئے کسی کو لے کے کہ یہ اپنی سپیریورٹی نہ آئے کہ میں نے اس کی اصلاح کی ہے اور یہ میرے سے کم تر ہے. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے. آپ بس یہ سوچ کے کریں کہ مجھے جو بھی اچھی انفارمیشن ہے میں نے شیئر کرنی ہے اللہ کی خاطر تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. دیٹ از دا اونلی تھنگ دیٹ شوڈ بی ان یور ہیڈ، ان یور ہارٹ اینڈ مائنڈ. دیٹ شوڈ بی دا اونلی انٹینشن. مجھے جتنی اچھی باتیں پتہ ہیں
یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے. اللہ نے مجھے ایک صلاحیت دی ہے، صلاحیتوں کا سوال ہو جائے گا قیامت کے دن. میں نے جو بات کرنی ہے اللہ کی خاطر کرنی ہے اور اپنے لیے، اپنے بھلے کے لیے کرنی ہے. ہاں، ان دس پروسیس اگر کسی کا فائدہ ہو جائے تو اور کیا چاہیے. تو جب کسی کا فائدہ ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اجر مجھ پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لازمی قرار دے دیں گے. اور اللہ سے بڑھ کے کسی چیز کا کیا اجر ہو سکتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے کہ چھوٹی چھوٹی اسپائسز ہوتی ہیں، ان کو جب ہم کسی ڈش میں ڈالتے ہیں ان سے ان کا ذائقہ انہینس ہوتا ہے. یعنی کبھی کبھی بریانی میں اگر آپ 2-3 الائچیاں نہ ڈالیں، کچھ 2-3 لونگ نہ ڈالیں، یا پلاؤ بنائیں اس کے اندر آپ الائچیاں، لونگ، سونف نہ ڈالیں اور ویسے بنا دیں تو وہ عام سے تڑکے والے چاول بنتے ہیں. اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ کی لائف زیادہ رنگین، خوشبودار، ذائقے دار، زیادہ مزیدار بن سکتی ہے، زیادہ آسان ہو سکتی ہے، زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیں کہ میں بھی ان باتوں پہ عمل کروں اور ایسا علم اللہ تعالیٰ عطا کریں. ہر وہ علم کی بات جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں، اور ہر اس عمل کی توفیق دیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا میکسیمم قرب ہمیں حاصل ہو اور اللہ کی میکسیمم رضا ہمیں حاصل ہو. انشاءاللہ آمین.